بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین آپ سب کے لیے آج ایک خوشخبری لے کر حاضر ہوں. ذرا ملاحظہ فرمائیے تو پھر انشاءاللہ ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں. نہ روئیں گے، نہ پیٹیں گے، نہ چیخیں گے. ہم نے معیشت کو استحکام کی راہ پر ڈال دیا ہے. نہ روئیں گے، نہ پیٹیں گے، نہ چیخیں گے. ہم نے معیشت کو استحکام کی راہ پر ڈال دیا ہے. اور آج کی جو پیٹرول پرائسز ہیں ان کی دو وجوہات ہیں جو میں بالکل کیٹیگوریکلی پاکستان کی عوام کو سچ بتانا چاہتی ہوں. جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے اپنی اناؤنسمنٹ کے دوران بھی کہا کہ یہ ایک تو انٹرنیشنل پرائسز ہیں جس کی وجہ سے یہ پرائس بڑھائی گئی، لیکن جو ایک پیٹرول لیوی کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے، ہم آئی ایم ایف پروگرام دوبارہ سے جب بحال ہوا ہے اور ایک ہم ارینجمنٹ میں ہیں اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کی جو 9 ماہ کا ہے، اس کے اندر ہم اس انسٹرومنٹ کو استعمال نہیں کر سکتے جس کو استعمال کیا. اور یہ فرق ہے ہمارے لیے بھی پتہ ہے ہمیں کہ ہماری حکومت اگلے 1 ہفتے میں ختم ہو جائے گی اور ہم آئینی طور پر یہ ذمہ داری کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو دیں گے. تو ہم جاتے ہوئے یہ فیصلہ بہت آسانی سے کر سکتے تھے کہ ہم پیٹرول کی پرائسز کو اس طرح نہ بڑھاتے جیسے آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر لکھا ہے، اور یا انٹرنیشنل پرائسز بڑھی ہیں اور اپنی سیاست چمکاتے. لیکن ہم نے ذمہ دار فیصلہ کیا ہے. یہ پاکستان کی عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ رات تک، یہ رات کوئی اناؤنسمنٹ اس لیے نہیں ہوئی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب رات تک اس کو کم سے کم بڑھانے کی جو پاسبلٹی تھی اور جو اس میں فائنانس منسٹر کے ساتھ کام کرتے رہے. اور یہ وہ پرائسز ہیں جو ہم اتنی بڑھانا مجبوری تھا آئی ایم ایف کے پروگرام پہ اور انٹرنیشنل پرائسز کے انکریز ہونے پہ. جس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام اسٹینڈ بائی اگریمنٹ آیا ہے تو ایک فیل گڈ فیکٹر ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی، جو بزنسز ہیں، جو چیمبرز ہیں، جو انڈسٹری ہے. اور یہ پہلی علامت ہوتی ہے جب بھی کوئی ایسا مثبت قدم رکھا جاتا ہے تو ان آرگنائزیشنز کی طرف سے، ان فائنینشیل انسٹرومنٹس کی طرف سے جو آتا ہے انڈیکیشن، وہ سیٹ کرتا ہے ٹون فائنینشیل انڈیکیٹرز کی. اور انشاءاللہ یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ ہم لوگ جہاں 2018 میں 3.4% ملک کی تاریخ کی کم ترین مہنگائی کی شرح تھی، 6.1% ملک کی بلند ترین ترقی کی شرح تھی. سی پیک کا پروجیکٹ تھا، دہشت گردی ختم کر کے، لوڈ شیڈنگ ختم کر کے 14,000 میگا واٹ بجلی ڈال کر نواز شریف صاحب کی قیادت میں اپنی ذمہ داری سونپی تھی. اور ووٹ کو روکنے کے لیے، پاپولر ووٹ کو روکنے کے لیے ان کو نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈال کر RTS بٹھانا پڑا. اسی سفر کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ. جیسے ہمیشہ پاکستان کی عوام نے یہ ذمہ داری سونپی ہے. جو کچھ چند لوگ ہیں نا جن کو پیٹرول کے پرائس سے انکریز سے فرق پڑتا ہے، نہ جن کو گیس اور بجلی کی پرائس سے فرق پڑتا ہے، وہ لوگ چیخ رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر. پیاری نہیں ہے، بلکہ ملک کی عوام اور پاکستان کی معیشت اور جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس میں بھی ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں. اور وہ انشاءاللہ جو وعدہ آپ سے کیا ہے کہ یہ دوبارہ سمت جس طرف جا رہی ہے، جس طرف ایک فیل گڈ فیکٹر اکنامک انڈیکیٹر میں آ رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج میں آ رہا ہے، بزنس کمیونٹی میں آ رہا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ معیشت کو ٹھیک کرنے کا راستہ ہے. انشاءاللہ معیشت کو جس راستے پہ ڈالا ہے، ترقی پہ ڈالا ہے، اس کے سفر کا دوبارہ سے جو آغاز کیا ہے اس کو آگے لے کر ہم چلیں گے پاکستان کی عوام کے ووٹ کے اعتماد کے ساتھ. اور کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس میں ہمیں آج اور کل اور اگلے ہفتے ضرور شہرت مل جائے لیکن وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہو، ملک کے مفاد کے لیے نقصان دہ ہو، اور ملک کی معیشت کے لیے نقصان دہ ہو، اور پاکستان کی عوام کے لیے نقصان دہ ہو. انشاءاللہ یہ جو معیشت کو راستے پہ ڈالنے کے لیے SIFC کا پروگرام ہے، 5 سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کر کے، یہی وہ طریقہ ہے کہ ملک کی معیشت کو استحکام ملے، عوام کو روزگار ملے گا، غربت ختم ہوگی، اور یہ تمام سیکٹرز جب انویسٹمنٹ کے ذریعے ان کو استحکام ملے گا تو پاکستان کی عوام کو استحکام ملے گا. جو سفر جس طرح شروع کیا تھا 13 سے 18 ختم کیا تھا، اسی کا آغاز ہو چکا ہے. اور عوام جو ہے وہ اپنے لوگوں کو پہچانتی ہے، ان لوگوں کو بھی پہچانتی ہے جنہوں نے 4 سال عوام دشمنی کی، ملک کی معیشت کے ساتھ دشمنی کی، ملک کی خارجہ پالیسی کے ساتھ دشمنی کی، ملک کے اندر جو دہشت گردی کے اندر فنڈز تھے، جو دہشت گردی کے اندر چیزیں اور انفراسٹرکچر 2018 میں موجود تھا، اس کو تباہ کیا. ان فنڈز کو کہاں استعمال کیا اس کا ایک الگ بحث ہے. لیکن ہم نہ روئیں گے، نہ پیٹیں گے، نہ چیخیں گے. ہم نے معیشت کو استحکام کی راہ پر ڈال دیا ہے. ہم نے سی پیک کو استحکام کی راہ پر ڈال دیا ہے، جو کل وائس پریمیئر چائنا سے آئے تھے. اس بات کی انڈیکیشن ہے
کہ انہوں نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ جس طرح معیشت اور سی پیک کے منصوبوں کو ڈالا ہے، ہم نے دوبارہ سے 5000 میگا واٹ بجلی انرجی کی سسٹم میں ڈال کر، جو یہ کہتے تھے کہ ڈیمانڈ زیادہ کم ہے اور سپلائی زیادہ کر کے ہم چلے گئے، یہ نالائق یہ باتیں کرتے تھے. ہم نے وہ تمام منصوبے جو بند تھے ان کو دوبارہ جہاں چھوڑ کر گئے تھے ان کو شروع کر کے مکمل کر کے دیا ہے. اسی طرح انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں، اس طرح پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے اندر روزگار کے پروجیکٹس ہیں. تو یہ تمام چیزیں پاکستان کی عوام کے سامنے، اور انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ، اسی مقصد کے ساتھ، اسی انٹینشن کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ ہم یہ ذمہ داری کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو دیں گے اور عوام کے اعتماد کے ساتھ ووٹ لے کر آ کر ترقی کا جو سفر چھوڑ کر جائیں گے اسی سے آگے لے کر جائیں گے. ناظرین، خوشخبری یہی تھی کہ جو ان محترمہ نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے اور ایکسیپٹ کیا ہے اس فیصلے کو کہ ہماری حکومت اب مدت پوری کر گئی ہے اور ہو چکی ہے اور ہم جانے لگے ہیں فائنلی. اور ساتھ جو ہے نا وہ جو اپنے تکیہ کلام انہوں نے پیش کیے ہیں کہ ہم نے ملک کو جو ہے نا وہ مقروض ہونے سے بچا لیا اور ملک کو بچا لیا، تو یہ تو پتہ نہیں ملک کی عوام کو بچا لیا، اور جو بھی انہوں نے الفاظ دہرائے ہیں وہ آپ ناظرین نے سنے ہیں. تو اگر محترمہ کو میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ محترمہ انشاءاللہ بفضل خدا آپ کا یہ جو دور خلافت ہے نا، یہ انشاءاللہ سنہری لفظوں میں یاد کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جب بھی آپ کی ہسٹری دہرائی جائے گی نا تو سنہری لفظوں میں آپ کے دور خلافت کا تذکرہ ہوگا. آپ بے فکر رہیں. ٹھیک ہے، آپ کا تذکرہ جو ہے نا ہمیشہ پھول نچھاور ہوں گے آپ کے تذکرے کے اوپر. میرے جہاں تک میری بات ہے نا تو میری ایج تو اتنی نہیں ہے، لیکن آصف زرداری صاحب کی میرے نزدیک جو ہے نا سب سے بدترین اور برا دور جو گزرا ہے وہ آصف زرداری صاحب کی حکومت کا گزرا ہے. کیونکہ ہم تو اس وقت بالکل چھوٹے بچوں میں شمار تھے، لیکن ہمارے جو بڑے تھے ان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے روتے دھوتے دیکھا ہے. تو محترمہ آپ تو یقین مانیں آپ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلے ہیں آپ کی حکومت. تو انشاءاللہ دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی، اور عوام کی طاقت سے یا عوام کے پیار سے تو آپ ابھی بھی نہیں آئے، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے اور آپ خود بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی نیکی عوام نے کبھی نہیں تھی کی، اور نہ کبھی عوام نے اس طرح کا کچھ سوچا تھا. تو ہمیں جو ہے نا انشاءاللہ نیکسٹ اس طرح کا آپ کو پوائنٹ آف ویو بولنے کا بھی ہم موقع نہیں دیں گے انشاءاللہ. اور جتنے بھی میرے عزیزوں کارم مجھے سننے والے ہیں، ذرا سوچ میں رکھیے گا کہ یہ جو دور ہم پہ گزرا ہے، جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، ہمارے ملک کو مقروض کیا ہے، لا انہوں نے مقروض کر دی ہے. فوج ہے تو لوگوں کے دل میں فوج ایسے تھی جیسے لوگ عبادت میں مشغول ہوتے تھے، ویسے فوج کو پکیزگی والی جگہ پہ رکھتے تھے. تو ابھی فوج دل میں تو دور کی بات ہے، اب دماغ سے بھی گئی. ٹھیک ہے، تو فوج انہوں نے دور کر دی، اور لا ہے جو وہ پاکستان کی اس طرح کی دھجیاں انہوں نے لا کی بکھیری ہیں کہ باخدا یہ ہسٹری میں کبھی سرخ ریڈ لائن میں جو ہے نا یہ انشاءاللہ ہمیشہ ان کا تذکرہ کیا جائے گا. جو انہوں نے وینٹیلیٹر پہ کنٹری کو لٹایا ہے، جو انہوں نے کوئی کسی قسم کا کچھ بھی نہیں چھوڑا، سارا کا سارا انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے ملک کر دی ہے. ٹھیک ہے، ایئرپورٹ ہیں تو وہ کوئی بھی نہیں انہوں نے چھوڑا، لاہور کا ہے وہ بھی انہوں نے دے دی ہے، اسلام آباد کا وہ پہلے ہی میرے خیال سے گیا ہوا تھا. تو کچھ بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی محترمہ نے نہیں چھوڑا. تو محترمہ اتنے کانفیڈیبل طریقے سے، اتنے سرخرو ہو کر محترمہ یہ لفظ بول رہی تھی کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، جیسے انہوں نے تکیہ کلام کا اپنے کا رٹا مارا ہوتا ہے. شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. ہائے افسوس، تمہیں کیا پتا یہ کیا ہوتی ہے. تو محترمہ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ دوبارہ جو ہے نا عوام کی طرف فوکس نہ کیجیے گا. یہ کفریہ غلطی انشاءاللہ دوبارہ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، کبھی بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. اگر پاکستان کی عوام میں سوچ ہوئی نا تو دوبارہ انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آئے گی. تو اسی کے ساتھ آپ ناظرین سے اجازت چاہوں گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.